أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين نزيل بك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد أما بعد فقد قال سيدنا الحسين صلوات الله عليه إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه محمد وأهل بيت محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول و منظور فرمائے، گناہوں سے درگزر فرمائے، بانیان مجلس کی طرف سے اور جو بھی مجلس کی خدمت کرنے والے ہیں ان کی خدمات کو بطور احسن قبول فرمائے، جو مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرمائے، اور دنیا میں جتنی بھی دینی تحریک ہیں اور خصوصاً انقلاب اسلامی، ان انقلابات کو انقلاب امام زمان علیہ السلام تک متصل فرمائے، فقہاء کرام، علماء خدوم، مجتہدین کرام، خصوصاً رہبر معظم انقلاب کو طول عمر بابرکت عنایت فرمائے، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کے اشرار سے اور اشرار کے شر سے شرور سے محفوظ فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ سیرت ائمہ خدا علیہ السلام اس مقولے اور اس فرمان کے مطابق اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اس چیز کو دیکھتے ہوئے سب کی ظاہراً سیرت ایک ہی ہے، لیکن چونکہ مولا حسین سلام اللہ علیہ نے اپنے ان عظیم فرامین میں
اور اس عظیم مکتوب میں جو اپنے بھائی کے نام انہوں نے لکھا، اس میں چونکہ سیرت پیغمبر اور سیرت علوی سلام اللہ علیہ دونوں کا خصوصی ذکر فرمایا حضرت نے، تو اس بنا پر ہم سیرت نبوی اور سیرت علوی اور مختصر زاویوں سے اور بہت ہی مختصر زاویوں سے اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ سیرت اہل البیت یقیناً یعنی مختلف نہیں ہے ایک دوسرے سے، منتہا جو سیرت کی یعنی مختلف قسمیں ہیں ان میں یقیناً یہ مسئلہ جو ہے نا ضرور ہے کہ بھئی یہ سیرت کیا ہے اور یہ سیرت کیا نہیں ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات جو سیرت پیغمبر سے ان 2 دنوں میں 3 دنوں میں مختصر اشارہ ہوا وہ یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کی تبلیغ فرماتے ہیں، اپنے دین کی تبلیغ فرماتے ہیں، تو وہ اس تبلیغ میں زور نہیں ہے، یعنی جبر نہیں ہے، بلکہ آیت قرآنی کے مطابق لکم دینکم ولی دین، لیکن یہ تعامل بہت ہی ضروری بات ہے، ضروری کام ہے، وہ اپنی جگہ محفوظ ہے۔ بہر صورت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی فطرتوں کو جگایا، ضمیر کو جگایا، ضمیر کو جھنجھوڑا، اس طریقے سے دین کی تبلیغ فرمائی، کسی پر جبر نہیں فرمایا۔ ایسے ہی مولا حسین علیہ السلام کی سیرت مطہرہ میں اگر ہم دیکھ لیں تو یہی نکتہ ہمیں جو ہے نا ملتا ہے کہ حضرت نے بھی کسی پر جبر نہیں فرمایا، ورنہ قاعدہ عرب یہ ہے کہ جب کسی کی بیعت ہو جاتی ہے پھر اس سے ہاتھ اٹھایا نہیں جاتا، یہ عرب کا قانون ہے۔ جبکہ امام حسین علیہ السلام نے جیسے مکے سے حضرت نے سفر شروع کیا، ہر موڑ پر ہر لحظے میں مولا نے فرمایا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو، اور شب عاشور تک مولا کا یہ فرمان جاری و ساری، اور فرمایا میں کسی پر جبر نہیں کرتا، اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں۔ یہ جو 72 شہداء یا 148 شہداء یہ پروانے تھے، عاشق تھے، رسول کے عاشق تھے، علی علیہ السلام کے عاشق تھے، یہ مولا حسین کے پروانے تھے، لہذا آخر دم تک امام کا ساتھ دیا انہوں نے، ورنہ امام علیہ السلام نے کوئی جبر کسی پر نہیں کیا تھا۔ ہر جگہ پر بیعت اٹھانے کے بعد حضرت نے فرمائی سیرت نبوی اور سیرت علوی، کوئی کسی پر جبر نہیں ہے۔ آج سیرت حضرت امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے بارے میں 2-4 باتیں سیرت علمی کے بارے میں، چونکہ امام حسین علیہ السلام علم پھیلانا چاہتے تھے، جہالت کو معاشرے سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہ جو عظیم شہادت ہے یہ لوگوں کو بخشوانے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے۔ جب میں بیدار ہو جاؤں گا مجھے اپنے نفع کا پتہ چلے گا، مجھے اپنے نقصان کا پتہ چلے گا، مجھے اپنی نیند کا پتہ لگے گا، مجھے بیداری کا پتہ لگے گا، یہ نقصان ہے اور یہ اس میں نفع ہے۔ لہذا حضرت حسین علیہ السلام نے زیارت 40 جو آپ پڑھتے رہتے ہیں اور مومن کی علامت ہے زیارت 40 کو پڑھنا، یہاں پر زیارت میں فرماتے ہیں وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيهِ، یہاں پر نہیں فرمایا دم یا دم ہو، نہیں فرمایا، ذکر کا نہیں فرمایا، کیوں دم اور چیز ہے، محجہ اور چیز ہے۔ یہ جو معمولی خون ہوتا ہے اس کو دم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جو محجہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ دل کا جو خون۔ مگر کوئی کسی سے ناراض ہو جائے تو یہی کہتے ہیں نا اس نے تو میرا دل خون کر دیا۔
وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، پروردگارہ حسین علیہ السلام نے آپ کی راہ میں، تیری راہ میں اپنے دل کا خون دے دیا. کیوں؟ جہالت کو دور کرنے کے لیے. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، گمراہی سے دور کرنے کے لیے، حیرت کو ختم کرنے کے لیے، یقین کی منزل پر انسان کو لے کے جانے کے لیے کہ جب میں مومن ہوں، جب میں مسلمان ہوں، تو اس دن بھی عرض کیا مجھے اپنی تمام حرکتوں پر ایمان ہونا ضروری ہے، اعتقاد ہونا ضروری ہے. اگر میں کوئی کام انجام دے دوں جس پر اعتقاد میرا نہ ہو، جس پر میرا ایمان نہ ہو، جس پر میرا یقین نہ ہو، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تم کیوں وہ کہتے ہو جو تم نہیں کرتے ہو. کیوں ہم وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے ہیں؟ چونکہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، چونکہ ہمارا یقین نہیں ہے ان چیزوں پر. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے علم کو پھیلانے کے لیے، جہالت کو ختم کرنے کے لیے، جس طریقے سے عبارت زیارت اربعین وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، یہ امام حسین علیہ السلام کا، ان کی تحریک کا، ان کے انقلاب کا لب لباب اسی میں. اسی وجہ سے وہ شاعر جو کہتا ہے انسان کو تو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. لہذا امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ اسی علم کو پھیلانے کے لیے، جس طریقے سے پیغمبر نے تبلیغ فرمائی علم کو پھیلانے کے لیے، امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ اسی منزل پر جب پہنچے تو پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یعنی علم کتنی بہترین چیز ہے، اور وقت ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا چند کلمات. ان سلمان الفارسی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، میں نے اس روایت کو خود کتاب کی طرف مراجعہ نہیں کیا ہے، کیونکہ خود کتاب جو بہار کی طرف زیادہ میں مراجعہ کرتا ہوں اس میں 7 نکات پر مشتمل ہے، اور یہ جو یہودی ہو گئے یا منافق ہو گئے ان کے بارے میں اس میں ذکر نہیں ہے. لہٰذا حوالہ آپ کی خدمت میں ضرور، یعنی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن خود کتاب کا میں نے مراجعہ نہیں کیا ہے. حضرت فرماتے ہیں علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. صاحب صاحب بات ہے اہل البیت جن سے لوگ حسادت کرتے تھے. جب حضرت نے یہ کلام فرمایا علی علیہ السلام کے بارے میں تو فلما سمع الخوارج، اس کو بریکٹ کے اندر جو نا المنافقون کا یعنی بیان کیا ہے، تفسیر کی ہے، کیونکہ خوارج تو خوارج ہی ہیں، ان کا تو جو ہے نا بالاخرہ اس زمانے میں اگر ہم تھوڑی سی دقت کریں تو پیغمبر کے اس زمانے میں خوارج کا کوئی وجود بھی نہیں تھا. یہ تو وہ ظاہراً حکمیت کے بعد خوارج وجود میں جو ہے نا آ گئے ہیں. تو فلما سمع الخوارج، اور منافقین بھی خوارج سے کم نہیں ہے، منافقین تو سب سے بدتر ہے، قتل سے بدتر نفاق ہے، شرک سے بدتر نفاق ہے، زنا سے بدتر نفاق ہے، تمام گناہوں سے بدتر نفاق ہے. یہ منافق جب اس مطلب کو انہوں نے سنا تو حسدوا علیاً علی ذالک، وہ حسادت کرنے لگے، حسادت کی آگ میں جلنے لگے. فاجتمع 10 نفر منہم، ان میں سے 10 نفر جمع ہو گئے اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم جا کر ایک نفر جا کر اسی ایک سوال کا تکرار کریں گے امیر المومنین کی خدمت میں جا کر. ہاں ٹھیک ہے، ان کی اپنی بات ہے، اگر ہمارے سوالات کا جواب ایک طریقے سے اگر دیتے ہیں تو سمجھے نعوذ باللہ علی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر علی کچھ اور طریقے سے سوال کا جواب دے تو پھر ہمارا اپنا نصیب اور قسمت.
کسی نے جا کر مولا سے سوال کیا یا علی العلم افضل ام المال، علی آپ یہ بتائیں علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ میرے مولا نے فرمایا فاجاب علیہ السلام ان العلم افضل، علم بہتر ہے، کیوں؟ فرمایا لأن العلم میراث الانبیاء والمال میراث قارون و آمان و فرعون، یعنی علم جو ہے میراث انبیاء ہے، لیکن جو مال جو ہے وہ میراث انبیاء نہیں ہے بلکہ میراث حامان ہے، قارون ہے، فرعون ہے، اور اس مال کی کوئی حیثیت وغیرہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نے آ کر سوال اسی مطلب کو دوبارہ تکرار کیا تو حضرت نے دوسرے والے کو جواب دیا درست ہے، مال جو ہے نا اس سے علم بہتر ہے، کیوں؟ لأن المال تحرس، کیوں؟ اس وجہ سے کہ مال کی آپ جا کر خود حفاظت کرتے ہیں، والعلم یحرس، لیکن علم جس کے پاس ہو وہ علم اس شخص کی حفاظت کرتا ہے۔ اور دنیا میں آپ دیکھیے اعتقادی مشکلات سے عالم بچ جاتے ہیں، اقتصادی مشکلات سے عالم بچ جاتا ہے، یعنی یوں کہہ لے، خلاصہ کہہ دے العالم بزمانہ لا یحجم یا لا تحجم علیہ اللوابس، شبہات کا اس پر حملہ نہیں ہوتا۔ جو عالم ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، اس کی حفاظت علم کرتا ہے، لیکن مال کی حفاظت مالدار ہی کرتا ہے، جس کی نیندیں خراب ہو جاتی ہے اور سکون اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ تیسرے نے جب یہی سوال کیا، جواب دیا، حضرت نے فرمایا علم لأن لصاحب المال اعداء کثیرہ، چوک کا چور اسی کے، ڈاکہ جو ہے ڈاکو اسی کے انتظار میں ہے، پتہ نہیں فلان آفات اسی کے انتظار میں ہے، ہر چیز، ہر مشکلات اس کے انتظار میں ہے۔ اگرچہ کہتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفات، لیکن روایت کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، علم کے لیے اعداء کثیرہ نہیں ہے، لصاحب العلم اصدقاء کثیرہ، اس کی نسبت میں ہے۔ تیسرے کو، چوتھے کو پھر وہی جواب دیا، فرمایا لأن المال اذا تصرفت فيه ينقص، جب مال میں آپ تصرف کرتے ہیں تو مال کم ہو جاتا ہے، والعلم اذا تصرفت فيه يزيد، جب علم میں آپ جو ہے نا علم کو خرچ کریں گے تو اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ پانچویں کو بھی اسی طریقے سے جواب دیے، کیوں؟ لأن صاحب المال يدعى باسم البخيل واللؤوم، اور صاحب مال کو بخیل بھی کہا جاتا ہے، لوم اس کی جو ہے مذمت بھی کی جاتی ہے، لیکن جو صاحب علم ہوتا ہے یدعا باسم الاکرام والاعظام، حجت الاسلام آیت اللہ العظمی مولانا محترم مولوی صاحب، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے اصلا، کبھی بھی کسی عالم دین کو عالم دین ہونے کے لحاظ سے کبھی بھی نہیں کہا ہے بخیل، اگرچہ کبھی بھی زندگی میں کوئی نشر علم نہ کیا ہو پھر بھی اس کو بخیل کبھی بھی نہیں کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ علم، مولا فرماتا ہے علم بہت افضل ہے، بہت ہی بہتر ہے، اتنا ہی کافی ہے جو جاہل ہوگا وہ بھی تمنا کرتا ہے کہ اس کو عالم ہی کہا جائے، لیکن جو جاہل ہے وہ کبھی بھی تمنا نہیں کرتا، حتیٰ کہ جاہل ہے، جاہل ہوتے ہوئے وہ کہتا ہے مجھے کوئی جاہل نہ کہے، اگر جاہل کہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ بہرحال کہا گیا کہ علم، جو صاحب علم ہوگا اس کا بڑا مقام ہے۔ اور چھٹے فرق کو بھی اسی طریقے سے جواب دیا، کیوں؟ لأن العلم یخشى علیہ من السارق والعلم لا یخشى، لأن المال یخشى علیہ من السارق والعلم لا یخشى، یعنی چور کا یہاں پر ڈر نہیں ہے، ایسے آج لے کے چلا جائے پھر گیا تو گیا، ختم، لہذا مثلا بھی کہا جاتا ہے اسے چھین لے، سب چیز چھین لے، لیکن کبھی بھی اس کی علمیت انسان نہیں چھین سکتا ہے۔ یہ ایک گوہر ہے، ایک جوہر ہے جو انسان کے اندر ہے، انسان کے درون میں ہے، وہ زندہ رہتا ہے یہ گوہر ہمیشہ کے لیے۔ ساتویں کو جواب دیا لأن المال يندرس بطول المدت ومرور الزمان، زمان کے گزرنے کے ساتھ مال پرانا ہو جاتا ہے،
یہ رومال میں نے خریدا 2 سال پہلے، بڑا جو ہے نا اس میں شائننگ ہوا کرتی تھی، روشنی ہوتی تھی، لیکن اب اس میں وہ جو ہے نا روشنی اب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہر چیز یہ امامہ ہے، 10 دن پہننے کے بعد اس پر جو ہے نا وہ میلا ہو جاتا ہے، اس پر جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے سارا، لیکن علم ایسا نہیں ہے۔ وَالْعِلْمِ لَا يَنْدَرِسُ وَلَا يَبْلِي وَلَا يُبْلَى، اور 90 کو جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے العلم لأن المال يقسي القلب والعلم ينور القلب، یعنی جس کے پاس علم ہے اس کا دل روشن ہے، لیکن جس کے پاس مال ہے اسی مال کو بچاتے بچاتے بچاتے، اگرچہ وہ جو اچھے مومن مخیر حضرات ہے وہ نہیں ہے، وہ استثنائی ہے۔ اور 10ویں سے کہا العلم کے بارے میں لأن صاحب المال يتکبر ويتعظم بنفسه، کاٹن کا کپڑا وجود میں آ جائے تو ایسے جو ہے نا پھرے، جس طریقے سے اس کے اندر پھکا ہوا ہے، جاتے 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 بیٹھتے بیٹھے اپنے کیا کہتے ہیں دامن کو ایسے اٹھا لے، نیمہ پشت تک لے کے آئے پھر بیٹھ جائے، لیکن عالم دین ایسا نہیں کرتا، خاک نشین ہوتا ہے اور یہ بڑا ملنسار ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ موجود ہے۔ بہرحال یہ علم کا کمال ہوتا ہے اسے۔ وصاحب العلم خاضع ذلیل مسکین، صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ حضرت عمار بیان کرتے ہیں کہ میں جا رہا تھا مولا امیر المومنین کے ساتھ، کسی وادی سے گزرے کہ وہ وادی مملوءۃ النمل، وہ وادی بالکل چونٹیوں سے پر تھی، بھرا ہوا۔ میں نے امیر المومنین سے عرض کیا یا امیر المومنین اترا احدا من خلق اللہ، مولا آپ یہ بتائیں کوئی خلق خدا آپ نے کسی کو دیکھا ہے یعلم عدد هذا النمل، یعنی ان چونٹیوں کی تعداد جو جانتا ہو، آپ نے کسی کو دیکھا ہے؟ قال، حضرت نے فرمایا نعم یا عمار، کیوں نہیں، میں نے دیکھا ہے۔ انا اعرف رجلا يعلم كم عدده، میں ایک ایسے فرد کو جانتا ہوں جو ان چونٹیوں کی عدد کو وہ جانتا ہے، اور صرف عدد کی بات نہیں ہے، وَكَمْ فِيهِ ذَكَرٌ وَكَمْ فِيهِ أُنْثَىٰ، اس میں کتنے نر ہیں اور کتنے مادہ ہیں۔ فَقُلْتُ، میں نے عرض کیا یا امیر المومنین یہ بتائیں وہ شخص کون ہے، مَنْ ذَلِكَ الرَّجُلُ، وہ فرد کون ہے؟ فقال، میرے مولا نے فرمایا اما قرأت فی سورة یاسین وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کیا تو نے قرآن کریم میں سورہ مبارکہ یاسین میں اس آیت کو آپ نے نہیں پڑھا ہے کہ ہم نے تمام چیزوں کو امام مبین میں جمع کیا ہے، اس میں حساب کیا ہے؟ فقلت بلا، عمار کہتا ہے یا امیر المومنین ایسا ہی ہے، میں نے اس آیت کو پڑھ لیا ہے۔ تو اس وقت فقال انا ذلك الرجل الامام المبین۔ بہرحال آج تھوڑا سا جو ہے نا آپ کو چھیڑنے کی جو ہے نا تھوڑی سی تمنا ہے۔ آواز بلند صلوات یہ مولا علم کی وجہ سے، ورنہ تو آپ کو معلوم ہے مولا امیر المومنین کے گھر اگرچہ دیکھو نا وہ عالم امکان کے لیے نگین ہے اپنی جگہ، اس عالم میں اگر رزق آتا ہے بِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ سَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، یہ تو یقینی ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے تو یہ امیر المؤمنین جو صاحب منبر سلونی ہے، منبر پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے ایک سلونی قبل ان تفقدونی، اس کے 2-4 کلمات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور جو سوال کیے ہیں ان کے جو ہے نا تھوڑے سے جوابات۔ سب سے پہلا سلونی، اگرچہ ایک روایت میں ہے، میں نے بس اس کو جدا جدا کر دیا ہے، سب سے پہلے میرے مولا نے جو سلونی کا جو یعنی اعلان کیا، وہ اعلان اس بات کے لیے کیا تھا کہ میں نے یہ علم رسول خدا سے حاصل کیا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ امیر المؤمنین کا علم رسول خدا سے زیادہ ہے۔
یہ رسول کی برکت ہے. رسول کے پاس اپنے پاس تو علم نہیں تھا، وہ علم اللہ رب العزت سے لیا تھا. بس علی کا جو علم ہے وہ خدا کا علم ہے، علم موہبی ہے، علم وحبی ہے، اللہ کی طرف سے عطا شدہ علم ہے. حضرت فرماتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، لوگو آؤ علی سے پوچھو قبل اس کے کہ علی تم میں نہ رہے، علی کی جو ہے نا بالآخرت دنیا سے رخصت ہو جائے. پھر منبر پہ جا کر حضرت فرماتے ہیں ھذا صفۃ العلم. صفا اگرچہ برتن کو کہا جاتا ہے صفت، لیکن یہاں پر خزانہ ہے. ھذا صفۃ العلم، یہ علم کا خزانہ ہے. ھذا لعاب رسول اللہ، ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی اور سے علم حاصل کیا ہو. شرقا ام غربا، چاہو تو مشرق میں جاؤ چاہے تو مغرب میں جاؤ، علوم آل محمد کے علاوہ سب چیزیں ایسی ہیں. ھذا ما زکانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ زکا، جیسے پرندہ مادر جو ہے اپنے بچے کو اپنی منقار کے ذریعے سے، چونچ کے ذریعے سے جس طریقے سے ایک ایک دانہ کھلا کھلا کر بچے کو بڑا کرتی ہے، اس طریقے سے رسول خدا نے مجھے علم سکھایا. اسی وجہ سے فرماتے ہیں رسول ایک باپ میرے لیے علم سکھا دیتے تھے، اس دروازے سے میرے لیے 1000 دروازے علم کے کھل جاتے تھے. تو کسی نے جا کر امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت. معذرت پیٹ میں جو درد تھوڑا سا ہے اس وجہ سے. تو جا کر کسی نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، ہم جب سوال کرتے ہیں تو آپ ایسے میں جواب دے دیتے ہیں، یہ کیا مطلب ہے؟ تو مولا نے اس سے پوچھا بتاؤ تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا 5. مولا فرماتے ہیں پھر کیوں تھوڑا سا تامل کیوں نہیں گیا یہاں پر؟ انہوں نے کہا مولا یہ تو میرے لیے واضح ہے. تو حضرت نے بھی یہی فرمایا یہ ساری کائنات ہمارے لیے ایسے ہے جیسے تیرے لیے 5 انگلیاں واضح ہیں. سلونی دوسرا جو ہے نا سلونی کا جو نعرہ لگایا میرے مولا نے وہ کیا تھا؟ سلونی کیوں؟ فَإِنَّ عِنْدِي عِلْمُ الْأَوَّلِينَ فَإِنَّ عِنْدِي عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، کیونکہ میرے پاس علم اول بھی ہے علم آخر بھی ہے. اما واللہ، یہاں پر قسم مجھ جیسا جواد جیسا حقیر گناہگار قسم نہیں کھا رہا ہے، مولا کائنات قسم کھا رہے ہیں. اما آگاہ واللہ لو سنیت لی وسادہ فجلست علیہا، اگر میرے لیے تکیہ لگا دیا جائے. یہاں پر نہیں بستر کا ذکر نہیں کیا. سنیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب علماء ہیں تسنیہ سے ہے، یعنی 2 تکیے کو ایک دوسرے پر رکھ دیا جائے. وہ علی ایک عجیب سا ہے، ان کا ممبر بنتا ہے تو پالان شتر سے تاکہ تمام کو زندگی میں ذہن میں یاد رہے، اور جب یہ بلند جگہ پہ جائے تو اس وقت فرماتے ہیں لو سنیت لی الوسادہ، تکیے کو ایک دوسرے پر رکھ دیا جائے، یعنی علی ایک ممبر پر آ جائے. پھر اس کے بعد فجلست علیہا، اس پر میں بیٹھ جاؤں تو لافتیت اہل التورات بتوراتہم، میں اہل تورات کو تورات سے جواب دوں گا. یہی کافی ہے؟ نہیں، جب میں فتویٰ دوں گا تو اس وقت حتی تنطق التورات، اس وقت تورات بول پڑے گی، تورات خود بول پڑے گی. فتقول صدق علی ما کذب، علی نے سچ کہا ہے، علی نے جھوٹ نہیں بولا ہے. وَلَقَدْ أَفْتَاكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيَّ، جو میرے وجود کے اندر جو مسائل ہیں علی نے اسی کے عین مطابق تمہیں فتویٰ جاری کر دیا ہے. وَأَفْتَيْتُ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِهِمْ، اور مسیحیوں کو انجیل سے میں جواب دوں گا. اور یہاں تک حتی ينطق الانجیل، یہاں تک انجیل کا نعرہ بلند ہوگا کہ صدق علی ما کذب، علی نے سچ بولا ہے، علی نے جھوٹ نہیں بولا ہے. اور لافتیت اہل القرآن بقرآنہم، اور قرآن سے، قرآن والوں کو قرآن سے ہی جواب دوں گا کہ قرآن آ کر کہے. اسی وجہ سے حضرت رسول کریم نے فرمایا تھا علی مع القرآن والقرآن نعرہ حیدری
یہ دوسرا سلونی. تیسرا سلونی کیا کہا؟ سلونی قبل ان تفقدونی. قسم کھاتے ہوئے. بہت عجیب ہے جب خدا قسم کھاتا ہے، جب رسول قسم کھاتے ہیں، جب علی ولی قسم کھاتے ہیں تو ان کی قسموں کی حیثیت اور ہوتی ہے. سلونی قبل ان تفقدونی. مجھ سے سوال کرو کم اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں. فوالذی فلق الحبہ، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگاف دیا، جس نے دانے کو شگاف دیا. وبرأ النسمہ، اور جس نے مخلوقات کو، نسمہ کل جاندار کو خلق فرمایا. لو سألتمونی، یعنی اسی کا ادامہ ہے. کہہ دیا کہ قرآن کریم سے میں جواب دیتا ہوں. کیسے جواب دے؟ قرآن گواہی دے دے. امیر المومنین فرماتے ہیں لو سألتمونی، تم مجھ سے پوچھ لو ان ایت آیت فی اللیل انزلت او فی نہار. یا علی، بس دل خوش ہو جائیں، سنتے جائیں، بس سنتے جائیں سکون سے انشاءاللہ. نعرہ بعد میں آپ جتنا چاہے لگا لیں، سنتے جائیں. لو سألتمونی عن ایت آیت فی اللیل انزلت او فی نہار. علی بتائے گا تمہیں کہ کون سی آیت رات کو نازل ہوئی ہے اور کون سی آیت دن کو نازل ہوئی ہے. مکیہا و مدنیہا، کون سی آیت مکی ہے اور کون سی آیت مدنی ہے. سفریہا و حضریہا، کون سی آیت حضر میں نازل ہوئی، کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی. ناسخہا و منسوخہا، ناسخ ہے اور کون سی آیت منسوخ ہے. ومحکمہا و متشابہہا، کون سی آیت محکم ہے اور کون سی آیت متشابہ ہے. تعویلہا و تنزیلہا، کون سی آیت تعویلی ہے اور کون سی آیت تنزیلی ہے. اس کا رشتہ تنزیل اور تعویل کا رشتہ علی اور رسول سے ہے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر رسول کریم نے اگر جنگ کی ہے تو وہ تنزیل پہ جنگ کی ہے، لیکن علی بن ابی طالب نے جنگ کی ہے. اگر حسن مجتبی نے اگر جنگ کی ہے، حسین خامس آل عبا نے جنگ کی ہے، وہ تعویل پر ہے. حضرت فرماتے ہیں تعویلہا و تنزیلہا لأخبرتکم، میں تمہیں خبر دوں گا. تاریخ میں بڑے بدنام لوگ آتے رہے ہیں. ہاں جی، امریکہ، اسرائیل اور دوسرا کیا تھا؟ برطانیہ. ٹھیک ہے، تیسرا آل سعود کا نام لے کے ہم لے رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے آتے رہے. ایک زعلب نام کا انسان تھا، ضرب اللسان، بہت اس کی زبان چلتی تھی. اس وقت فقام الیہ رجل، مولا کی خدمت میں ایک نفر یعنی بلند ہوا. یقال لہو ذعلب یا ذعلب. یہ لام کا فتح اور کسرہ جو ہے نا وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن زال کے کسرے کے ساتھ ہے یقیناً. وکان ضرب اللسان، بڑی اس کی زبان چلتی تھی. بلیغاً فی الخطب، خطبہ دینے میں بڑا ماہر تھا. اور نہ تنہا، اور علی کے سامنے بولنا اس کے لیے شجاعت چاہیے. شجاع القلب، اس کا دل بھی بڑا جو ہے نا ہٹا کٹا تھا وہاں پر. فقالا، وہ کہتا ہے لقد ارتقى ابن ابی طالب مرقاتا صعبتا. علی بن ابی طالب اس زینے پہ چڑھے ہیں. مرقات کسے کہتے ہیں؟ یہی یہ جو پوڑی جو ہے نا آپ چل رہے ہیں، اسی کو مرقات کہا جاتا ہے. علی بن ابی طالب ارتقى مرقاتا، اس زینے پہ چڑھے ہیں. بہت سخت ہے، یعنی واقعاً سخت ہے. اب دیکھا ہوگا تاریخ میں علی بن ابی طالب کے بعد کسی نے بھی کہا ہے سلونی، وہ ذلیل اور خار. وہ علی کے پاس وہ قدرت تھی جو علم رسول ہے. رسول کے پاس وہ علم ہے جو خدا کا علم ہے. رسول کے پاس کیا ہے؟ کچھ چیزیں علی کے ساتھ مخصوص ہے. تو کہا بہت ہی جو ہے نا لأخجلنہم اليوم لکم فی مسئلتی ایاہ، میں علی سے سوال کروں گا کہ آج تمہیں دیکھیں گے، تم دیکھیں گے علی کو کتنی جو ہے نا شرمساری ہوگی وہاں پر. ہم قربان ہو جائیں مولا امیر المومنین پر. اعتقاد سکھاتے ہیں، اخلاق سکھاتے ہیں، فقہ اور احکام سکھاتے ہیں.
توحید سکھاتے ہیں، رسالت سکھاتے ہیں، خود امامت، اور امامت بھی وظیفہ ہے مولا کا، یہ نہ تنہا پیغمبر کا وظیفہ ہے۔ یقیناً آپ بھی اس نقطے کی طرف متوجہ ہیں جو ہم کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، یا رسول بلغ ما انزل وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو اس امامت کو نہ پہنچا ہو تو تم نے رسالت کو کوئی کام انجام نہیں دیا ہے۔ یہ تو امام کے لیے بھی تو یہی ہے، یہ امام کے لیے بھی ہے۔ اگر امام اپنے بعد کے امام کو اگر مشخص نہ کرے، اس کی تبلیغ نہ کرے، تو اس کی کوئی امامت بھی نہیں ہے۔ یہ امامت ہی اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ عظیم مسئلہ ہے۔ فقال یا امیر المومنین هل رأیت ربک، اس کی کتنا بڑا سوال تھا، کتنا بڑا سوال ہے وہ بھی امیر المومنین کے لیے۔ وہ مسئلہ یہی ہے، وہ میرا اپنا قصور ہے۔ باران کی در لطافت تبعش خلاف نیس، در زار لالر و یا در شور گم خس۔ دیکھو نا، باران کا، بارش کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہم کہتے ہیں نا، وہی باران کے قطرے اگر صدف کے منہ میں جائے تو وہ موتی بن جاتا ہے، اگر وہی شورزار پہ آ جائے تو وہاں پر سرکندہ نکل آتا ہے۔ اس کی لطافت میں کوئی مشکل نہیں ہے، علی کی عظمت میں کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل ہے وہ بیچارہ زعلب میں، وہ ذلیل ہونا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے حل رأیت ربک، یا علی تو نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ فقال، حضرت نے فرمایا ویلک یا زعلب، بہت افسوس کی بات ہے اے زعلب، لم اکن بالذی اعبد ربا لم ارہ، میں اس خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں ہوں جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ مکہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ تھوڑی دیر اگر میں چپ رہوں تو وہ جو مثلا ہمارے جو مخالفین ہیں وہ لوگ بڑے خوشحال ہو جائیں گے، دیکھو یہ منکر ہو گیا، اس نے کہا کہ خدا جو نظر آ جاتا ہے۔ اب علی خود بتاتے ہیں وہاں پر، کہتے ہیں میں اس رب کی عبادت کیسے کروں جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے؟ قالا، پھر بتاؤ، دکھاؤ کہاں پر ہے، کہاں پر ہے رب تیرا، خدا کہاں پر ہے؟ فَكَيْفَ رَأَيْتَهُ، صرف لنا، پھر ہمیں بتا دو یا امیر المومنین بتا دو۔ قال علیہ السلام ویلک، تو اتنا بیوقوف ہے، میں اپنی زبان کا عرض کر رہا ہوں، علی شاید جو ہے اتنا سخت کلمہ استعمال نہ کرے، تو کتنا بیوقوف ہے، ویلک بہت افسوس ہے۔ لم ترہ العیون بمشاہدت الابصار، وہ خدا تو اس آنکھ کے ذریعے سے دیکھا نہیں جاتا، جیسے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ پھر کیا کریں، کس طریقے سے؟ ولیکن رأت القلوب بحقائق الایمان، اے زعلب ایمان کی اس مرقات پہ پہنچ جاؤ، خود خدا نظر آ جائے گا تمہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِلَكِ يَا زَعْلَبْ، اب شروع کرتے ہیں مولا اس کو جو ہے بتانا۔ وَإِلَكِ يَا زَعْلَبْ إِنَّ رَبِّ لَا يُوصَفُ بِالْبُعْدِ، میرا خدا وہ ہے جو بعد کی صفت کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا۔ اور خدا نے کہا ہے میں تمہاری شہرک سے بھی میں تمہارے قریب ہوں۔ وَلَا بِالْحَرَكَةِ وَلَا بِالسُّكُونِ، نہ اس کو متصف بحرکت کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ خدا ساکن ہے، نہ خدا متحرک ہے۔ ولا بقیام انتصاب، نہ کہا جا سکتا ہے جس طریقے سے ہم کھڑے ہیں خدا ایسے ہی کھڑا ہے۔ ولا بمجیء ولا بجیعۃ ولا بذہاب، نہ آنا اور نہ جانا، ایسا اتصاف اللہ کے لیے درست نہیں ہے۔ لطیف اللطافہ لا یوصف باللطف، وہ ایسا لطیف ہے لیکن جیسے دوسرے لطیف چیزیں ہیں ان کے ساتھ اس کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ عظیم العظمہ، اس کی عظمت اتنا عظیم ہے۔ لا یوصف بالعظم، جس طریقے سے ہم لوگوں کی عظمتیں بیان کرتے ہیں اس طریقے سے اس کی عظمت بیان نہیں ہوتی ہے۔ کرتے 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 یہاں تک پہنچے فوق کل شیء، خدا ہر چیز پر فائق ہے۔ ولا یقال شیء فوقہ، کہا نہیں جاتا ہے اس کے اوپر کوئی چیز ہو۔ یہاں تک بات آ گئی تو فخر زعلب مغشیا علیہ، یہاں پر زعلب جو ہے نا بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑا۔
پھر کیا کہتا ہے فقالت تاللہ خدا کی قسم ما سمعت بمثل هذا الجواب میں نے ایسا جواب تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اور کہتا ہے یہاں پر توبہ کرتا ہے کان کو ہاتھ لگاتے ہیں واللہ لا اعود الى مثلها پھر میں کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا صلوات پڑھے محمد و احمد ایک مرتبہ پھر سے اور صلوات پڑھے محمد و احمد بارش سے گم صلوات گاڑی میرے سامنے ہے ٹائم اتنا جو ہے نا جلدی سے نکل رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا کروں کیا نہ کروں بہت تھوڑا سا تحمل کیجیے گا اور یہ بقیہ جو ہے نا 4 سلونی کو میں نے کنارے پہ رکھ دیا ہے وہ سلونی آپ بعد خود جو ہے نا دیکھ لینا انشاءاللہ آخر میں آخری سلونی جو ہے نا سلونی ہے نا سلونی آخری سلونی آپ کی خدمت میں اور ہے بھی سلونی ہے سلونی قبل ان تفقدونی لوگو آؤ پوچھو مجھ سے پوچھ لو مجھ سے پوچھو فَلَعَنَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْضِ یہ بہت ہی جو ہے نا عجیب مولا نے فرمایا جس کی سمجھ آنا جو ہے نا بہر میرے لیے بہت ہی مشکل ہے حضرت فرماتے ہیں قبل اس کے قبل ان تشغر برجلها تطعو في خطابها فتنة تذهب باحلام قومها لوگوں کے پاگل ہونے سے پہلے لوگوں کے پاگل ہونے سے پہلے اور یہ جو فتنہ ہے اس کی ٹانگیں اٹھنے سے اس کے پاؤں اکھڑنے سے پہلے تم مجھ سے پوچھ لو میں تمہیں بتاؤں گا کیونکہ میں آسمانی راستوں سے زمین کے راستوں کی بنسبت زیادہ واقف ہوں آسمانی راستوں سے میں بہرحال اپنی کن ذہنی کے لحاظ سے سوچتا تھا پروردگار بالآخر یہ کیا چیز ہے کیا مسئلہ ہے آسمانی راستوں سے علی بہت زیادہ واقف ہے اگرچہ یہاں پر میں اس ممبری عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں تحقیق اور علمی باتیں عرض نہیں کر رہا ہوں ورنہ یہاں پر وہ افضلیت والی بات نہیں ہے یہ ذہن میں رکھے گا بہر صورت کہتے کہتے ایک حدیث جناب سلمان رضوان اللہ علیہ کی حدیث میں نے پڑھی وہاں پر کیا تھا سلمان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما عرج بی الى السماء الدنیا جب مجھے سماء دنیا یعنی اس دنیا کے جو آسمان ہے اس آسمان کی طرف معراج میری ہوئی اذن انا بقصر من فضت بیضاء میں نے سفید چاندی کا بنا ہوا ایک محل دیکھا وعلی بابہ ملکان اور اس دروازے پر محل کے دروازے پر 2 فرشتے تھے فقلت جبرائیل میں نے بھائی سے کہا بھائی ذرا جا کے پوچھو سلحا بے سلہما لمن هذا القصر یعنی یہ مہر اور یہ قصر جو ہے کس کے لیے ہے فسالہما فقالا انہوں نے جواب دیا لفتن من بنی ہاشم یا رسول اللہ یہ بنی ہاشم میں سے ایک جوان کے لیے ہے فلما صرت فی السماء الثانیہ دوسرے آسمان پہ پہنچے ہم وہاں پر بھی ایک قصر وہاں پر ہے بقصر من ذهب احمر اب یہاں پر درجہ بلند ہو گیا وہاں پر سرخ سونے کا بنا ہوا ایک قصر ہے پھر جبرائیل سے کہا جاؤ بھائی ذرا پوچھ لو ان 2 جوانوں سے یہ کس کے لیے ہے انہوں نے کہا یہ قصر بھی بنی ہاشم کے ایک جوان کے لیے تیسرے آسمان پر وہاں پر وہ جو قصر ہے وہ یاقوت حمراء سرخ یاقوت کا بنا ہوا وہاں پر بھی 2 نفر کھڑے ہیں کہا یہ لفتن من بنی ہاشم کے ایک جوان کے لیے ہے اس کے بعد ایک درہ بیضاء ہے درہ صفرا ہے اور لؤلؤ رطبہ ہے اس کے بعد آخری جو قصر ہے وہ عرش خدا کے نور سے وہ قصر بنا ہوا ہے وہاں پر بھی 2 جوان کھڑے ہیں پیغمبر یا شرما رہے ہیں یا جو ہے نا نہیں چاہتے ہیں بھائی کے توسط سے جو ہے نا پتہ کرنا چاہتے ہیں کہا یہ بھی بنی ہاشم کے ایک جوان کے لیے ہے
تھوڑا سا اوپر گیا، اس کا نام کیا ہو گیا پھر سدرۃ المنتہا۔ ایک دم جبرائیل امین نے کہا اب جو ہے نا رسول اللہ بس کافی ہے، میں تو جا رہا ہوں۔ کہا جبرائیل اب جو ہے نا مجھے اکیلا چھوڑنے کی بات نہیں ہے، مجھے اکیلا نہ چھوڑو۔ کہا پیغمبر فرماتے ہیں کبھی تاریکی آتی تھی، کبھی روشنی آتی تھی، کبھی ظلمت آتی تھی، کبھی روشنی آتی تھی۔ بس ظلمت میں داخل ہونا، روشنی کی طرف نکلنا، روشنی میں داخل ہونا، ظلمت کی طرف نکلنا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کی اس خدا کی اس قدرت کے ساتھ میں پہنچا عرش خدا تک۔ وہاں پر مرحبا کہا خداوند عالمین نے، اور بہت ساری باتیں کرنے کے بعد ایک سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ روایت کے الفاظ ہیں، روایت بھی بحار الانوار سے میں نے نقل کیا ہے، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 215 یا 315، تقریباً 315 ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ بتاؤ، یا محمد، تو وہاں پر تو یا رسول اللہ کا جو ہے نہیں بنتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات پڑھیں محمد اہل بیت محمد، یہ بتاؤ کس کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا دیا ہے؟ یہ چھوڑ کے آگے کہا پروردگارہ میں نے زمین کی بہترین مخلوق کو میں نے اپنا خلیفہ بنا دیا ہے، وہ کون ہے؟ کہا خدایا وہ ابن عم ہیں، میرے چچا زاد ہیں۔ اللہ رب العزت پوچھتا ہے وہاں پر وہ کون ہے آپ کا چچا زاد؟ یہ روایت کا الفاظ ہے، کہا تمہارا چچا زاد کون ہے؟ تو رسول خدا نے عرض کیا خدا بندہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، وہ علی بن ابی طالب ہے۔ تو 7 مرتبہ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے علی سے نیکی کرنا، علی سے نیکی کرنا، علی سے نیکی کرنا۔ پھر کہا ذرا مڑو دائیں طرف، عرش کی دائیں طرف حضرت پیغمبر مڑے تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے مکتوباً لا الہ الا اللہ الا انا وحدی لا شریک لی، میں پروردگار ہوں، میں خدا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ بعد میں لکھا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے۔ ایدتہ بعلی، اور پیغمبر کی میں نے تائید کی ہے علی کے ذریعے سے۔ کہ اگر آج کوئی کہتا ہے کہ علی کی تائید کیسا ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ خداوند عالمین نے علی کے ذریعے سے پیغمبر کی تائید کی ہے، اور فرماتے ہیں وہاں پر اللہ رب العزت فرما رہا ہے یا احمد شققت اسمک من اسمی، میں نے تیرا نام اپنے نام سے انتخاب کیا ہے۔ انا اللہ انا الاحمد والحمید والمحمود وانا اللہ العلی شققت اسم ابن عمک علی بن اسمی، اور تمہارے بھائی کا نام بھی اپنے نام سے میں نے مشتق کر دیا۔ اب دشمن علی کے لیے، اب دشمن علی کے لیے، دشمن علی کہاں جائے، علی سے کیسے بھاگے یہ؟ کہا آسمان کے راستے، علی نے کہہ دیا آسمان کے راستوں سے میں بخوبی واقف ہوں، کیوں نہ ہو اگر میرے بھی اتنے 7 قصر آسمان پہ ہو تو میں بھی جانتا، میرا بھی آسمان اول پہ قصر ہو، آسمان دوم پہ قصر ہو، آسمان سوم پہ، تو جہاں جائے جنت میں جائے لکھا ہوتا ہے علی ولی اللہ، قبر میں جائے تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے علی ولی اللہ۔ پہلے آسمان پر علی ولی اللہ، دوسرے آسمان پر علی ولی اللہ، تیسرے آسمان پر علی ولی اللہ، چوتھے آسمان پر علی ولی اللہ۔ جب سب آسمان پہ علی ولی اللہ ہے تو یہ بٹکے ہوئے لوگ کہاں جائیں گے؟ اسی وجہ شاعر نے، وہ جو سنی پڑھنے والا ہے، وہ کہتے ہیں محراب میں علی ہے تو ممبر پہ ہے علی، میں جاؤں گا محراب میں علی ہے بھاگوں، میں ممبر کی طرف جاؤں علی ہے بھاگوں۔ کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، مہر نبوت پر بھی علی سوار ہے، ممبر پہ بھی علی سوار ہے، محراب میں بھی علی سوار ہے، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، کوثر پہ جب مجھے پیاس لگے پانی پینے کے لیے جاؤں گا وہاں پر بھی علی نظر آئیں گے، تو کیا کریں گے؟ ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے۔
ہر جا علی ملیں گے، دامن بچائے. شاید اگر سینما میں جائے اور فلانا جوا خانے میں جائے تو وہاں پر شاید علی نہ ہو. ہر جا علی ملیں گے، دامن بچائیے. کیسے نہ دامن بچائیے؟ بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیو سردار صاحب. علی میں نوکر ہوں آپ سردار صاحب، آپ نوکری کے لیے آیا. علی ہر جگہ پہ ہے. زینب نے ایک مرتبہ شکایت کی تھی، بابا ہر کسی کی مدد کے لیے آپ جاتے ہیں، کاش عصر عاشور سے پہلے ایک مرتبہ آپ کربلا میں بھی آ جاتے. میں دیکھ رہا تھا کہ آج میں کس کا ذکر کروں. تبسل میں بہت سارے غریب شہداء موجود ہیں، جوان مظلوم. حضرت حبیب کا ذکر ہوا 2-3 جگہوں پر آپ نے سنا، حضرت حر کا ذکر ہوا 2-3 جگہوں پر سنا، بہت سارے شہداء کا ذکر ہوا. لیکن ایک شہید یا 2 شہید کا آج تھوڑا سا مختصر ذکر کروں گا. وہ یہ ہے ایک جناب جون ابو ذر کا غلام، اور ایک وہب 18 سالہ جوان جس کے 7 دن گزرے ہیں شادی کو. اپنی دلہن کو لٹانے کے لیے کربلا کے رن میں مقتل میں جانا چاہتے ہیں عقیدت کے ساتھ. جب جون گیا نا، فلما برز جون امام حسین کی خدمت میں، امام نے ان کو ایک کلمہ فرمایا تھا، انت فی اذن منی فانما تبعتنا طلبا للعافیہ فلا تبتلی بطریقنا. اے جون، تمہیں میں آزاد کر دیتا ہوں، تجھ سے بیعت اٹھا لیتا ہوں. تو شاید میں بھی اگر اتنا کالا ہوتا نا، امام کے سامنے اسی طریقے سے گھٹنے میں ٹیک دیتا. جون نے یہی کہا کلمہ، مولا جی بڑے اچھے لوگ جائیں گے جنگ میں غریب جس کا رنگ کالا، جس کا کوئی حسب نسب نہیں ہے، جس کے بدن سے بدبو آ رہی ہے. ایک کلمہ فرمایا، عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، جب یہاں پر آسائش تھی تو میں آپ کا برتن چاٹتا رہا. کلمہ ہے. لیکن جب آپ اس مشکل میں پڑ گئے تو پھر میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں. تو امام حسین علیہ السلام نے اجازت دے دی. جون کربلا کے مقتل میں چلے گئے. اتنی جنگ کی میرے مولا کی دفاع میں، حمایت میں، آخر میں جون شہید ہوئے. کتنے خوش نصیب ہیں، کاش ہم جون ہی ہوتے. امام حسین علیہ السلام نے 5-6 افراد کے سر اپنی گود میں لیے ہیں. کتنے بڑے لوگ تھے وہ. حضرت عباس کا سر مبارک لیا ہے، علی اکبر کا سر مبارک اپنے دامن میں لیا ہے، قاسم کا سر مبارک لیا ہے، اور ان میں سے ایک جون کا سر لیا ہے. اپنے رخسار کو جون کے رخسار پر رکھا اور کہا اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ. خدا بندہ جون کے چہرے کو سفید کر دے. اور امام باقر کی ایک روایت ہے، جب کربلا کے شہداء دفن ہو گئے، جون کا لاشا 10 دن کے بعد ملا تھا. کہتے ہیں اس طریقے سے خوشبو آ رہی تھی جون کے لاش سے جیسے کربلا میں مشک عنبر جو ہے نا وہاں پر اس کی خوشبو آ رہی تھی. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني
سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ایک مرتبہ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جب عرض کربلا پر حسین غریب ہوئے دشمن کے لشکر کے سامنے جا کر مولا نے استغاثے کی آواز بلند فرمائی تازہ مسلمان ہوا ایک خاندان امام کے ساتھ کربلا میں وارد ہوا جن کا نام ہے وہب بن عبداللہ جب یہ آواز وہب کی ماں کے کانوں پر پہنچی بیٹے کے پاس جا کر فرمایا میرے بیٹے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں فرزند رسول کے لیے کوئی یار و مددگار نہیں ہے یا حسین کی آواز سن رہی ہو اس وقت عثمان نے فرمایا بیٹے جائیں اپنی جان کو میری طرف سے حسین پر قربان کر دیں خیمے کے ایک طرف سے نئی نویلی دلہن بلند ہو گئی وہب سے کہنے لگی وہب مجھے بیوہ نہ کر مجھ پہ رحم کرنا ایک طرف ماں ہے ایک طرف بیوی ہے لیکن جب حسین کی مظلومیت دیکھی وہب سے رہا نہیں گیا اس وقت وہب کی بیوی نے کہا میں بھی تمہیں اجازت دیتی ہوں لیکن ذرا سردار حسین کے پاس ایک لحظے کے لیے چلے جب وہب اپنی بیوی کے پاس حسین کے پاس پہنچے وہب کی زوجہ نے کہا مولا مجھے یقین ہے کچھ لحظات کے بعد وہب شہید ہو جائیں گے مولا وہب سے یہ وعدہ لو جب شہید ہو کر بہشت میں پہنچے جب حور سامنے ہو تو مجھے فراموش نہ کرے اللہ اکبر ایک دوسرا وعدہ ہے مولا آپ سے وعدہ لینا چاہتی ہوں مولا جب وہب شہید ہو جائیں گے میرا کوئی سہارا نہ ہوگا آپ وعدہ کریں وہب کی شہادت کے بعد آپ کے اہل بیت میں مجھے شامل کیا جائے لیکن وہب کی زوجہ کو علم نہ تھا عصر عاشور کے
الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما تم حسين